وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال من أمتي طائفة بأمر الله لا يغرهم من خذلهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ بذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن، نیکوں کی صحبت تجھ کو نیک بنا دے گی اور بری صحبت وہ اپنے اثرات ڈالتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد سعود صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بخشی، اپنے حضرت کے غسل میں شریک ہوا، نماز جنازہ میں شریک ہوا، عشرے کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دفن میں بھی عشق کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ منگل کا دن تھا، میں ظہر کے بعد دفن میں شرکت کر کے منگل مجلس کے لیے آ رہا تھا۔ اب
ابھی راستے میں ہی تھا کہ قبرستان سے اطلاع آئی کہ ہر کی قبر سے خوشبو شروع ہے. پھر شام کے وقت قبرستان میں اتنی زیادہ خوشبو پھیلی کہ قبرستان کے قریب گھر والے کہنے لگے یہ کسی جو خوشبو ہے کہ پورا قبرستان مہک رہا ہے. کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ مومن کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پردے بڑے باریک ہیں. کبھی کبھی جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں چند بھائیوں سے نام پوچھ لوں. ہمارے بھائی مولانا مسعود رحمان صاحب، اور کیا نام ہے بھائی کا؟ اللہ خوش رکھے. اور ہمارے بزرگ بیٹھے نا پیچھے، اللہ کیا نام ہے؟ اللہ خوش رکھے. اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے. اور ادھر سے بھی کوئی بدلا دیں بھائی، ہمارے بھائی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم آدم صاحب پیچھے اللہ خوشیوں سے بھر دے. مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ کا محبت سے نام لے کر پوچھوں، اللہ میاں کے پردے کتنے باریک ہیں. اب ہمارے سب بزرگ بھائی ہیں. آپ زمین پر بیٹھے ہیں نا، زمین پر. یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے، مٹی، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے. چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں. کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے. دیکھنے میں مٹی، اور مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت چھپا رکھی. ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے. سب کہیں سبحان اللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ایک سبحان اللہ کے پردے میں، الحمدللہ کے پردے میں، اللہ اکبر کے پردے میں، نماز روزے کے پردے میں، قرآن پاک کی تلاوت کے پردے میں، یہ دین کی بات محبت سننے کے پردے میں، جنت میں کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں. یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے دنیا کے نعمتوں کے متعلق جو تذکرے ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ایک ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے. الحمدللہ افغانستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. مزید اللہ پاک کی ذات اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حالات آ جاتے ہیں، میں کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے لے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں، رہتے نہیں. اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں. الحمدللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف سے نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنا راستہ عطا فرما دیتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اپنی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. یاد رکھنا اہل حق پر آزمائش آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے بے مثال فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ. ایک طرف 313 کا لشکر ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی میدان بدر میں حاضری کی. الحمدللہ. وہاں ایک عالم دین ہے، مسجد کے خطیب ہیں، ہمارے پاکستان کے ہیں، بدر شہر میں ہوتے ہیں. اور فرمانے لگے کہ یہ جب اب تو معلوم نہیں، پہلے یہ جب جنگ بدر کے ایام آتے تو یہاں پر گھوڑوں کے دوڑنے کی اور تلواروں کے چلنے کی آواز آتی تھی اس میدان میں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ. خدا لمین فرمائے. اب وہاں میدان بدر میں حاضری ہوئی. ہمارے حضرت مولانا قاری مومن شاہ صاحب وہ بھی ہے. بہرحال ہم سب اکٹھے ہی تھے. ایک سواری میں جانا ہوا پہلی مرتبہ تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ بدر والا رکوع اب آپ میدان بدر میں تلاوت کریں. الحمدللہ. تو انہوں نے وہی وہاں تلاوت کیا. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ قربانی لگی ہے. اب قربانی کا اللہ سمدہ نصیب ہو. دعا کریں اللہ آپس میں مسلمانوں میں آپس میں محبت اتفاق رکھے. دائیں بائیں کہ اللہ تعالیٰ شر سے اللہ پاک سب کی اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے اس ملک کے پاکستان کی بھی اللہ تعالیٰ ہر طرح حفاظت فرمائے. سب کی قربانی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ کا ہی لوگ دے گا. اب زبانیں بدل گئی. انہیں کو پہلے دہشت کہتے تھے اور اب سچ جھکا دیا. اللہ تعالیٰ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادِ، اسلام کی کوہان کی بلندی اللہ تعالیٰ نے جہاد میں رکھی. الحمدللہ. جو حقیقی جہاد ہے الحمدللہ اس کا نمونہ پیش کیا ہے طالبان نے. آپ دیکھ لیں کابل میں داخل ہونے کے بعد حرم مفتی تقی عثمانی سادہ مقاد میں فرمانے لگے نے فتح مکہ کی یاد تازہ کر دی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. یاد اللہ تعالیٰ اپنے حالات آ جاتے ہیں. فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے سواری پر آپ تشریف فرما اور اس ذوین کی ساری کی وجہ سے آپ کا سر مبارک سواری کے سر کے ساتھ لگا ہوا. بڑی ذوین کی ساری کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. مسلمانوں کا جہاد ہے نا. آگے یہ تو انوار میں آپ نے پڑھا ہوگا ہمارے نیک اساتذہ کرام نے جہاد میں بذات خود تو کوئی حسن نہیں ہے. بذات خود تو کوئی حسن نہیں ہے کیونکہ بظاہر تو یہ تخریب و بلاد اللہ تعظیم و عباد اللہ یا کہاں ہے کہ شہروں کو ویران کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عذاب دینا. اس میں جو حسن آتا ہے اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے، اس نیک نیت کی وجہ سے حسن آتا ہے. اس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا جہاد ہے، اس کے آداب ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اس کا مقدمہ ہے. اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں دعوت اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے جب کفار سے جنگ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ان حضرات نے جنگ میں شرکت کی ہے. وہاں مجاہدین حضرات کا کمانڈر پہلے دعوت دیتے اسلام کی. یاد رکھنا حدیث میں پہلے اسلام کی دعوت دیں، اسلام کو قبول کر لیں ہے ٹھیک، اور اسلام قبول نہ کریں پھر کہیں پھر چلو جو ہے پھر فرمائے پھر تم جزیہ دو. یاد
ہمارے ماتحت رہو، چلو کوئی تھوڑا بہت جزیہ، وہ جو جزیہ ہوتا ہے جزیہ وہ تھوڑا بہت وہ بھی بڑا معمولی سا ہوتا ہے، ہاں کسی کی بساط سے باہر نہیں ہوتا ہے. بوڑھے ہو کوئی ضعفاء ہوں جو غریب ہوں بالکل نہیں ہو، ان سے تو ویسے ہی معاف ہوتا ہے مولانا. ہاں عرض کروں شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں شریعت مطہرہ الحمدللہ ہے. ہاں اگر شریعت مطہرہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین ہے، دین اسلام کا نفاذ ہو جائے گا، نفاذ ہو جائے پھر تو یوں سمجھے کہ جنت یہ آگے یہ آسمانوں کے اوپر سے اتر کر نیچے آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ جنت نظیر زندگی اللہ عطا فرما دیتے ہیں الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بہرحال افغانستان میں طالبان کی الحمدللہ اور مسلمانوں کی فتح سے تمام اہل اسلام کے دل خوشی سے بھر گئے الحمدللہ. ہاں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ اپنے ہر طرف حالات عجیب عجیب حالات کی خبریں سن کر مسلمان کو ذرا بہت آگے نا. ہاں دل چھوڑے ہوئے تھے اللہ. ہاں دلوں کو حوصلہ ملا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ لیکن میں کروں ایمان یا رب اللہ. اللہ اپنی قدرت دکھلاتے ہیں. اللہ اپنی قدرت کے نمونے دکھلاتے ہیں. دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب برحق ہیں، یاد رکھنا. تعلیم ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، حقیقی جہاد. دین کے جتنے بھی شعبے ہیں سب برحق ہیں. کسی ایک میں خدمت کریں لیکن محبت سب کے ساتھ ہے. محبت کی برکت سے سب میں حصہ پڑ جاتا ہے الحمدللہ. ہاں کسی کی تنقیص نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم. میرے کرام کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں. اپنا اللہ تعالیٰ کے پردے بڑے باریک ہیں الحمدللہ. ہاں کبھی ثواب سے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں، کبھی عذاب سے. یاد نہ اللہ اپنے حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت. اللہ حالات کو بدلتے ہیں، ان کے قبضے میں ہے سب. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یا رب وَتِلْكَ الْأَيَّامُ ارے شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ فرمانے لگے تلک الایام سے مراد تلک الاحوال. ہاں کہ اللہ حالات کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں بہرحال آج یہاں دو ہی حالتیں ہیں مسلمانوں کی، یا خوشی والی حالت یا کوئی تکلیف اور پریشانی والی حالت ہے. دو خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کوئی تکلیف کوئی صبر ہے، کوئی تکلیف پریشانی آ جائے اس میں صبر کریں. صبر اور شکر دونوں جنت کے راستے ہیں. ہاں ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے. رحم اللہ دیکھو دل کو تسلی وہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے. اللہ بڑے بڑے حالات آئے، پہلے بھی گزرے. بڑے بڑے حالات آئے، اللہ نے پھر درمیان میں اللہ نے اپنی رحمت کی امید کی طرح اللہ نے ظاہر فرما دی. الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.
اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے، یا اپنے بدن پر کپڑا پہن رکھا ہے، یہ کپڑا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پیچھے جائیں گے، سب چیزوں کو نظام اللہ نے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں سامنے سڑک کے اوپر جا رہا، فرمانے لگے یہ سامنے جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ آئل کے درخت ہیں، ان سے آئل نکلتا ہے۔ آگے جا رہے کہتے ہیں یہ ٹائروں کے درخت ہیں، فرمایا ان سے جو مادہ نکلتا ہے اس سے ٹائر بنتے ہیں، وہ ملیشیا کے ٹائر مشہور ہے۔ یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے اس کا منبع اور مرکز پیچھے اللہ تعالیٰ یہ پورا کا کارخانہ ہے، لگا ہوا ہے جہاں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ بس خوشی کی جب خوشی خبر سنیں اس میں الحمدللہ، لیکن بڑی ہنسیاں تھی۔ حضرت مولانا حضرت شیخ مولانا عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ سیدنا مولانا عبدالقادر رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ہنسی گزری۔ حضرت کو کسی نے خبر دی آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ پڑھا، فوراً کہا الحمدللہ، لیکن ساتھ ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، ساتھ ہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں ساتھ ہی پڑھا، حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ بیٹے کی خبر پر آپ نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہنا تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیسے پڑھا؟ فرمایا بیٹے کی خبر ملی ہے تو اللہ ہے، اس خبر کو سن کر میں نے الحمدللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک نعمت سے نوازا۔ لیکن پھر ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ یہ بیٹا آیا ہے تو ایک دن جائے گا بھی، یا رکھنا، اور میں اس جانے کی گھڑی کو سوچ کر ابھی سے میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا رکھنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی دیکھو دنیا میں جو خوشی ہے، نہ خوشی ہمیشہ کے لیے نہ تکلیف ہمیشہ کے لیے۔ آگے ہاں خوشی میں بھی امتحان، تکلیف میں بھی امتحان، خوشی میں شکر کا امتحان اور تکلیف میں صبر کا امتحان ہے۔ آگے 20 سال پہلے جب امریکہ نے حملہ کیا حملے کی خبر سنتے ہی مسلمانوں میں اور بھی آس پاس ظلم و ستم کی خبریں سن کر مسلمانوں پر ایک بے چینی اور پریشانی، لیکن کل الحمدللہ جیسی الحمدللہ ایک نئی خبر سنی الحمدللہ تو دل خوشی سے بھر گیا الحمدللہ کی رحمت سے۔ تو بہرحال یہ دونوں امتحان کی ہی گھڑیاں ہیں، اور خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا شکر کا طریقہ کیا ہے؟ فرمانے لگے شکر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو ان کی فرما برداری میں استعمال کرنا، بات یہ ہے۔ ہاں قرب قیامت ہے نا، فتنوں کا دور ہے، حالات آ سکتے ہیں جس میں نبی رکھیا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بے مثال فتح عطا فرمائی۔ اور ہم جنگ بدر کون سی ہجری میں ہجری ہوئی سن بتلا دیں، جنگ بدر کا یہ کون سی ہجری میں ہوئی یار؟ ہاں ہے سن 3 یا ہاں کوئی ساتھی بتلا دیں کتنی ہجری میں ہوئی جنگ بدر؟ ہاں سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اچھا چلو ٹھیک، اللہ تعالیٰ کرم فرمایا۔ اور غزوہ احد وہ کتنے؟ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا، غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں
ہے کہ جنگ بدر میں اللہ نے کیسی بے مثال فتح عطا فرمائی الحمدللہ، اسباب نہ ہونے کے برابر، لیکن غزوہ احد میں آگے صحابہ کرام تھوڑی سی ایک لغزش کھانے کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک فرمان میں لغزش کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک دفعہ نقشہ بدل گیا اللہ کا، پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، بڑی ہے اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ذات ہے۔ چوتھے پارے میں آپ پڑھیں الحمدللہ وہ آخری آیتیں ہیں، وما محمد الا رسول، سے پہلے آپ پڑھیں آیت الحمدللہ، وہ ساری تسلی کی، ہم حیران رہ جاتا اللہ اپنے پیارے صحابہ، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے پیارے صحابہ کرام کی تسلی کا خود سامان فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام جنگ بدر میں رہ گئے تھے، بعض صحابہ کرام میں رہ گئے تھے، ان کو بڑا الگ تھا کہ ہم جنگ بدر میں رہ گئے، یا لگ رہا ہے ہم بھی شریف ہوتے، کاش کہ ہم بھی میدان میں ہوتے، میدان میں جنگ میں شریف ہوتے، پھر اللہ نے جنگ احد میں موقع دے دیا، ہم بھی شہادت کا مرتبہ پاتے، تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ وَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یا کہ اس سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے، اب مل گئی ہے تو کیوں پریشان ہو؟ الحمدللہ میں مفہوم رکھ کر رہا ہوں وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ نے بہرحال جہاد کی برکت سے اسلام کا بول بالا الحمدللہ ہے، اللہ تعالیٰ جو حقیقی جہاد ہے اس کی تو بڑی برکات ہے الحمدللہ ہے۔ یہ روس اور امریکہ دو یہ جو سپر پاور اپنے آپ کو کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے افغانستان میں ان کا غرور خاک ملایا الحمدللہ، یہ جہاد کی برکت سے آپ میں نے بھی اس گھاٹ کا پانی پیا ہے، ویسے نہیں بول رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنوئی سے نوازے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے سب کے ساتھ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ سب کی قربانی ہے، یہ قربانیوں کا تسلسل ہے یاد رکھنا ہے۔ ہم میں خالی 78 میں نارا منڈی میں قرآن پاک جب حفظ کر رہے تھے اس وقت سے دیکھ رہے ہیں مہاجرین کو میں خالی 78 سے میں خالی یہ سلسلہ شروع ہے، میں خالی 78 سے تقریباً میں خالی شروع ہوا، یہ تقریباً میں خالی 40 سال سے بھی تقریباً زیادہ عرصہ ہونے والا ہے۔ یہ مسلسل قربانیاں لگی ہیں، اللہ نے ایک بہار نصیب فرمائی ہے، دعا کریں مزید بھی اللہ پاک کی ذات، اللہ تعالیٰ اس بہار کو اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اللہ استقامت سے نوازے ہیں اور ہے اللہ اس کو پورے عالم میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین وہ تو ہے، وہ سب کے لیے ہے، کبھی کبھی اللہ اپنے قدرت کی نشانی دکھلاتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مسلمانوں کو، موت سے کیا حلل ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت، یار اب آپ دیکھو نا موت کو ہتھیلی پر رکھا ہو نا، موت کو وہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ یہاں کس نے رہنا ہے اپنا، کل آپ دیکھ رہے ہیں، کل پرسوں کچھ ساتھی مجھے، میں تو خود دیکھتا نہیں ہوں، کچھ ساتھی بتلا رہے تھے، وہی کوئی صدر محل وہ محل یا وہ آگے وہ طلباء کی پاؤں کی ٹھوکر بنے ہوئے تھے الحمدللہ۔ دنیا کی کیا صدارت ہے الحمدللہ، فللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یاد رکھنا بڑے بول سے اللہ بچائے، اللہ فخر سے بچائے رکھنا، اللہ اپنی بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بندے میں کیا بڑائی ہے سوائے پستی ہے، کچھ نہیں کیا رکھنا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کی دعا ہے، ہدایت کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ اچھی خبریں ملی الحمدللہ کہ جو عام معافی کا اعلان ہوا اس سے بھی ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ میں نے رکھیا نا. جو اسلامی جہاد ہے وہ تو میرا کروں کوئی عام کوئی جنگ کی طرح نہیں ہے، وہ امریکہ اور روس کی جنگ کی طرح نہیں ہے. یہ امریکہ یاد رکھنا جس نے لوگ رحمۃ اللہ فرمانے لگے یہ جاپان کے 2 شہروں پر ہیں اور ایٹم بم برسائے، اب تک وہاں پر لوگ معذور پیدا ہو رہے ہیں. یہ تو درندے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اسلامی جہاد ہے اس کے تو بڑے آداب ہیں الحمدللہ. ہاں دعوت اس کا مقدمہ ہے یاد رکھنا، اس کا پیش خیمہ ہوتی ہے الحمدللہ. پہلے دعوت دی جاتی ہے اور دعوت قبول نہ کریں فرمائے چلو ٹھیک ہے تم اپنے مذہب پر رہو لیکن چلو جزیہ ادا کرتے رہو الحمدللہ. یہ بھی ایک قسم کی ان کو اسلام میں قریب کرنے کے اسلام کے قریب کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے. چلو اسلامی ماحول میں رہیں گے، مسلمانوں کی زندگی قریب دیکھیں گے، شاید اس کے مرکز سے اللہ دلوں میں اسلام گھر کر جائے گا. ہاں پھر کوئی سرکشی پر آ جائے تو پھر الحمدللہ پھر میدان پھر آؤ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. ہاں پھر تو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو لو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. ہاں یہ سن 65 کی جنگ میں ہمارے پاکستان کے جو فوجی حضرات تھے، مخلص جو ہیں جوان حضرات، اللہ ان کی قربانی کو میں چبنڈا میں حاضر ہوا تو مجھے بتلانے لگے یہیں یہ ہندوستان کے وہ ٹینک تھے نا یہاں پر آگے تھے. ٹینکوں کا ایک بڑا لشکر تھا لیکن وہ چند فوجی جوان انہوں نے بس اپنے جسم پر بم باندھے اور ٹینک میں نیچے وہ لیٹ گئے، وہ ٹنگ اڑتے چلے گئے. وہ چند ایک جو اڑے تو فون پھر بھاگے پیچھے آ گیا. یہ جذبہ اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرما رکھا الحمدللہ ہے. ہاں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں سب کو سوچنا چاہیے ہماری زندگی ہے کتنی سی ہے، من مانی کو ختم کریں. بس ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہ تم دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، آخرت میں اللہ تعالیٰ من چاہی زندگی عطا فرمائیں گے الحمدللہ. ہاں دنیا میں رب چاہی، آخرت میں من چاہی اللہ تعالیٰ ہے. یہاں ہم یہ بہت تھوڑا وقت ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. اللہ بس ہماری زندگی کا بڑا مقصد ہے کہ ہم مل جل کر اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں. نماز پڑھ کر خوش کریں، روزہ رکھ کر خوش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے خوش کریں، زبان سے سچ بول کر خوش کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر خوش کر کے خوش کریں، اللہ تعالیٰ کے ہر نیک رستے میں قربانی دے کر خوش کریں. یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین.